ہماری فائنسٹ جنریشن، جو ہمارا نوجوان اثاثہ تھا، وہ پاکستان بناتے ہوئے کٹ گیا۔ 40 لاکھ شہداء میں عام لوگ نہیں کٹے تھے، ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے، ہماری 2.5 لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئی، 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے، آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس کارنر شاہد عیان ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب معمول ہم اپنا آج کا پروگرام دوبارہ تعمیر پاکستان کی امید کے ساتھ شروع کریں گے، جیسا کہ ہم پچھلے 6-7 دنوں سے کہتے چلے آئے ہیں کہ اس ساری کاوش کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو تھوڑا سا جگا سکیں اور تھوڑا سا ان حالات کا احاطہ کر سکیں اور ان اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر ڈال سکیں جن کی وجہ سے آج ہم اس قدر مصائب میں گھر گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو مایوسی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اس دوران میں پچھلے 1.5-2 مہینے میں کافی سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میڈیا پر کانٹیکٹ کیا، جس میں ہمارا جتنے بھی اویلیبل میڈیاز ہیں، لائک اسکائپ ہے، میسنجرز ہیں، ٹیلی فون کالز ہیں، ای میلز ہیں، اور جہاں بھی کہیں ہمیں پاکستانی ملے ہم نے ان سے اس بات کو سامنے کیا۔ پھر بڑی تحقیق کے ساتھ ہماری جو چھوٹی سی ٹیم ہے، ہم پاکستان کے جتنے آج کل تو سینکڑوں چینل ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چینلز کی جو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں ان کو مانیٹر کریں اور اس پہ دیکھیں کہ آج کل پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، پولیٹیشنز کیسے سوچ رہے ہیں، جرنلسٹ کیسے سوچ رہے ہیں، ادیب کیسے سوچ رہے ہیں، اور کون ایکٹیو ہے اور کون نان ایکٹیو پلیئر ہے اس ساری سچویشن میں۔ اور جتنا ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک لفظ جو مجھے بہت خطرناک لگتا ہے اور وہ ہے انقلاب۔ اور جیسا کہ ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ مختلف طریقوں سے جو ہم نے لوگوں کی آراء لی اور جو لوگوں کے خیالات لیے، یا تو اس میں مایوسی جھلک رہی تھی، یا تو لوگ بالکل ہمیں جسے کہنا چاہیے کہ نا امیدی کے سمندر میں غرق نظر آئے، اور یا پھر لوگوں نے ہمیں صرف یہی کہا کہ اب پاکستان میں انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جو لوگ یہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، شاید انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں مختلف ممالک میں جو انقلاب آئے، ریولوشنز آئے، شاید انہوں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بیماری ہو اور اس کی سرجری کی جانی ہو۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت ہیں انسان بیماری کو اس وقت تک بڑا لائٹ لیتے ہیں جب تک ہم اس کو اورل میڈیکیشنز کے ذریعے سے کور اپ کر لیں اور اس سے افاقہ ہمیں ہو جائے، تو ہم ان بیماریوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ لیکن جب بھی بیماری کے ساتھ سرجری کی بات آ جائے، جب یہ کہا جائے کہ جی اب آپ کا علاج سوائے سرجن کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو انسان دہشت زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال جب سرجری ہوتی ہے تو
جسم کے کچھ حصوں کو کاٹا جاتا ہے اور لہو بہتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے دن سے یہی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنا جو ایم رکھا ہے، جو ہم پہلے دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چینج ضرور آئے ہمارے ملک میں، لیکن سرجری کے ذریعے نہیں، زیادہ سے زیادہ اورل میڈیکیشنز کے ذریعے ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اللہ کرے کہ وہ لوگ جو اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی باتوں میں سچائی نہ ہو، اور میرا رب کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال دے جس میں چینج بھی آ جائے اور سرجری بھی نہ کرنی پڑے۔ بہرحال ہر ایک کو اب اپنی سی کوشش کرنی ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی اپنی بساط میں جو بن پڑے وہ کرنا ہے۔ کچھ چیزوں کی ہم نے اب تک نشاندہی کی، اور کچھ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں نشاندہی کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہم نے اب تک آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم پچھلے 2 دن سے کر رہے ہیں، اور وہ ہے اتحاد، یونٹی۔ ہمارے جو قائد، انہوں نے بھی جب پاکستان بنا اور جب پہلی انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے جن 3 چیزوں کے بارے میں زور دے کر کہا تھا، ان میں سے ایک یونٹی، دوسرا فیتھ، اور تیسرا ڈسپلن کی بات کی تھی۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ آج نہ تو یونٹی ہے ہمارے ملک میں، نہ ہی فیتھ ہے، اور نہ ہی ڈسپلن ہے۔ 63 سال گزرنے کے بعد قائد کے دیے ہوئے جو 3 اصول تھے، 3 جو انہوں نے ہمارے سامنے چیزیں پیش کی تھیں کہ جس پر یہ قوم بنی تھی، وہ تینوں چیزیں آج نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اس موقع پر میں آپ سے صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را جاگیں، خود بھی جاگیں، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی جگائیں، ان میں بھی اویئرنیس کریٹ کریں، کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ انقلاب کی طرف جانے کے بجائے بڑے پیار کے ساتھ اپنے آپ میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ دوبارہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے، اور ہمارا ملک وہ ملک بن سکے جس کا خواب ان لاکھوں کروڑوں انسانوں نے دیکھا تھا، جو وہ مشہور زمانہ نعرہ گلیوں اور کوچوں میں لگا رہے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ناظرین، ہماری ٹیم نے ایک چھوٹا سا کچھ انٹرویوز کیے تھے کچھ لوگوں کے، اور اس میں جو لوگوں نے باتیں کیں اور جو لوگوں نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یہ سب لوگ عام شہری، عام سے پاکستانی، اور ہم نے ان کے سامنے کوئی نہ تو پروگرام رکھا تھا نہ کچھ رکھا تھا، بس ان سے ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ ٹاکس کی۔ ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ دیکھیں لوگ، عام لوگ، جس میں عمر رسیدہ لوگ بھی شامل تھے، نوجوان بھی شامل تھے، اور جوان بھی شامل تھے۔ تو آپ دیکھیں اور سنیں اور پھر غور کریں کہ یہ جو چند لوگ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، اور یہ کوئی اسکرپٹ نہیں پڑھ رہے تھے، یہ ایکسٹیمپور ان سے جو سوال کیے گئے، اور جس کے لیے وہ شاید وہ ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی طور پہ جو جواب آ رہے تھے، یہ ان لوگوں کی جو خیالات تھے ان کی صحیح ترجمانی ہو رہی تھی، اور ان کے انر سائڈ جو تھا وہ ہم اب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ پلیز یہ چھوٹی سی ہماری ایک کلپنگ دیکھیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ چند لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوال ہم نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ کیا پاکستان کے بارے میں ان کو کچھ ہوپس ہیں، پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جس طرح سے آج کل ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں اور اس کی
منانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. یہاں امریکہ میں بھی ہر روز ٹی وی پہ ایک آدھ کمرشل آ رہا ہوتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے یہاں پر کچھ میلوں کا انعقاد کر رہی ہیں, جس میں گانے بجانے اور کھانوں کا اور بالکل ایک سمجھنے کہ ایک میلے کا انتظام ہوگا. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان حالات میں جو آج ہمارے ملک کو درپیش ہے ہمیں ایسا ہی انڈیپینڈنس ڈے چاہیے, کیا ہمیں اسی طرح سے انڈیپینڈنس ڈے منانا چاہیے. تو ان سوالوں کے جو مختلف جوابات آئے وہ آپ پلیز دیکھیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی.